बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ माहरूख शहरियार एक मरतबा फिर से खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ। यूएस इलेक्शन हो चुके हैं। यूएस इलेक्शन, अब इसके क्या असरात पड़ेंगे, किस तरह से इसको देखा जा रहा है, ओवरऑल सिचुएशन कितनी तब्दील होती नज़र आ रही है, और जो जितना ज़्यादा शोर वहाँ नहीं था उतना ज़्यादा शोर यहाँ पर था, क्यों था? तमाम तर सवालात के जवाबात लेने के लिए हमने इस वक्त दावत दी है। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सियासतदान हैं आप और सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ को वक्त देने के लिए। कैसे मिजाज हैं आपके? जी फर्स्ट क्लास, ठीक ठाक जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि माशाल्लाह बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं आप, बड़ी गहरी नज़र है आपकी, और लग ये रहा है कि अब तो आप ज़रा मुस्तकबिल का हाल बताने में भी नंबर 1 पर हैं, क्योंकि जिस तरह से आपने कुछ महीनों पहले ये दावा कर दिया था और हम देख रहे थे कि आपके अलावा कोई दूसरा शख्स नहीं था जो ये कह रहा था, ख़ास तौर पर सियासतदानों में, कि ट्रंप की जीत यकीनी है। किस तरह से आपने ये दावा किया? कौन से ऐसे आपके पास चीज़ें थी जिसको सामने रखते हुए आपने बात की? क्या कोई मुवक्किल थे जिन्होंने आपको बता दिया था कि जीत यकीनी है? अस्सलाम वालेकुम जी, और आपके व्यूज़ को मेरी तरफ से बड़ा अस्सलाम वालेकुम। और मेरे ख्याल बड़ी खुशाइंद बात हुई है, और आपने ठीक फरमाया कि मैंने काफ़ी महीनों से, बल्कि ऑलमोस्ट 1 साल से कह रहा था कि ट्रंप की वापसी होगी और ट्रंप वापस आ रहा है, ये कायम और दायम है, उसका मैसेज स्ट्रॉन्ग है। और ये चूँकि मौजूदा अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें बाइडन पहले थे और फिर उसके बाद उनकी नायब सदर कामला हारिस, इनमें जान नहीं है, इनका मैसेजिंग नहीं है, और अमेरिकी अवाम ज़रा इनसे बददिल हो चुके हैं पॉलिसीज़ की वजह से, और ख़ास तौर पे मईशत की वजह से। और दूसरा मेरा ये था कि जो ट्रंप ने अपने 4 साल में जो रगड़ा खाया है, जब पिछले इलेक्शन के बाद 2020 के बाद, उसका जो बेस है 40% अमरीकी, उसके साथ पूरी तरह कायम रहे। और वो भी 34 केसेस उसके ख़िलाफ़ हुए, इल्ज़ामात भी लगे, लोगों के ख्याल तक शायद जेल जाना पड़े उसको, और काफ़ी अज़ियती बर्दाश्त की, मीडिया कैंपेन भी हुआ, ट्विटर से बैन भी किया गया, वो कायम और दायम रहा। तो अमेरिकन लोगों को ऐसी फाइटिंग स्पिरिट पसंद है। तो मेरा मजमूई तज्ज़िया ये था, और कई लोगों ने, अमेरिकन मेरे दोस्तों ने कहा कि नहीं यार क्या बात करते हो, वो तो ट्रंप फारग हो गया, वो तो तारीख़ का हिस्सा हो गया। ये ख़ास तौर पे कामला हैरिस, कामला में कोई जान नहीं, उन्होंने कोई अपना मुतबादिल विजन नहीं दिया, और ये नहीं बताया कि वो क्या फ़र्क है उनका और बाइडन की पॉलिसीज़ का, जो बहुत गैर मकबूल हो चुकी थी। और प्लस वो सिर्फ ये कहती हैं कि मैं नौजवान हूँ, 60 साल की उम्र है, और वो 78 साल का बूढ़ा है और वो फैशिस्ट है। तो मैं कहता दैट्स नॉट गुड इनफ, अमरीकी अवाम को अपील नहीं करेगी। और आपने ये देखा कि वो, और मैंने ये भी कहा था कि वो बड़ी आसानी से जीतेंगे। ये जो ना कांटेदार मुकाबला है, तो अमेरिका की जो प्रेस है, जो उनकी पंडिट्स हैं, जो उनके थिंक टैंक्स हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उनके सारा तज्जिया गलत साबित हुआ। तो यानी ये कहा जा सकता है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा पॉपुलर तज्जिया तो फिर आपका रहा। सबसे ज़्यादा पॉपुलर तज्जिया फिर आपका रहा, उनके सारे जो वो सही साबित हुआ एटलीस्ट मेरा मुशाहिदा। और बाय द वे ये मैंने 2016 में भी कहा था, जब ट्रंप और हिलरी क्लिंटन का मुकाबला था। बाय द वे मैं ये बताता चलूं, उसको भी मैंने कहा था, और उसको 2 महीने पहले कहा था कि ये ट्रंप हिलरी को हरा देगा। हालांकि लोग कहते हैं हिलरी को कोई नहीं हरा सकता, हिलरी क्लिंटन की बात कर रहा हूं। बिल्कुल, चूंकि वो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से थी और यही कहा जा रहा था कि वो उनका जीतना तो यकीनी है। जी 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 जी। तो अब, और मैं समझता हूँ, वैसे भी मैं समझता था कि ट्रंप बेहतर कैंडिडेट है इस हवाले से कि उसने 2-3 बातें की हैं जो अहम है, जो मुस्बत है मेरे ख्याल के मुताबिक। नंबर 1 कि वो पहला अमेरिकन प्रेसिडेंट है पिछले 60 सालों में जो अमेरिका की जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट, हम भी कहते हैं ना इस्टेब्लिशमेंट की बात, तो वहाँ भी बड़ी ज़ोरदार इस्टेब्लिशमेंट है, बड़ी पक्की इस्टेब्लिशमेंट है, बल्कि वो तो दूसरी दुनिया की इस्टेब्लिशमेंट को चलाती भी है, उनकी डीप स्टेट उसका नुमाइंदा नहीं है। ये एक इंडिपेंडेंट आदमी, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि उसने एक चीज़ वाज़ेह कर दी है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो उसका बयानिया कह लें, नारा कह लें, मेगा। और उसने कहा नई जंगें मैं शुरू नहीं करूँगा, और जो जंगें हो रही हैं उसका मैं ख़ात्मा करूँगा। और तीसरी बात यह है, पाकिस्तान के पस मंज़र में कम से कम ये पहला अमरीकी सदर है पिछले 30 सालों में जिसने कश्मीर पर 2019 में, आपको याद होगा जब हमारे प्राइम मिनिस्टर उधर गए थे, कहा था कि मैं कश्मीर पर मीडिएशन मसालियत के लिए तैयार हूँ, और उन्होंने तस्लीम किया था कि कश्मीर का एक मसला है
ایک ڈسپیوٹ ہے, تنازع ہے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان, اور اس میں میں حل کرنے میں میں مدد کر سکتا ہوں. تو کم سے کم وہ بھی اس نے تسلیم کیا, تو یہ خوش آئند بات. اچھا, اور ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہم نے یہ بھی دیکھی کہ جس طریقے سے وہاں پر ہار کو تسلیم کیا گیا ہے, ان کے اوپوننٹس کی جانب سے نہ جلاؤ گھراؤ ہوا, کسی قسم کی کوئی تنقید نہیں, کوئی الزامات نہیں لگائے گئے, یہاں تک کہ معلوم ہے سب کو کہ کیسز بنے ہوئے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ پر, وہ چیز بھی نہیں دہرائی گئی اور کہا گیا کہ ہم بالکل اس ہار کو تسلیم کرتے ہیں. یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے یہ پاکستان میں کیوں امپلیمنٹ نہیں ہوتا؟ ہماری جو طرز سیاست ہے وہ کب ایسی ہوگی؟ اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے, اس کی وجہ ہوئی کہ آپ نے دیکھا کہ اس الیکشن کے نتائج جس طرح پرامن, جو آپ نے بالکل صحیح فرمایا, بڑے سموتھلی آرام سے سکون سے ہو گئے. اس کے برعکس 2020 میں کیا ہوا یہ ہے کہ اس وقت تقسیم تھا مینڈیٹ, ایگزیکٹلی, اور بڑے واقعی کلوز فائٹ تھی, اور اس دفعہ ٹرمپ نے کاملا ہارس کو 5 ملین ووٹس یعنی کہ 50 لاکھ ووٹ سے ہرایا ہے, پاپولر ووٹ, نمبر 1. نمبر 2, جو سو کالڈ وہ کہتے تھے نا بیٹل گراؤنڈ سٹیٹس, سوئنگ سٹیٹس, کہ جی وہ پینسلوینیا ہے, ایریزونا ہے, مشیگن ہے, جارجیا ہے, وسکانسن ہے, وہ سب جگہ تو وہ سویپ کر گیا. جو لوگ کہتے تھے وہ سویپ نہیں کرے گا. اور ایک اور چیز ہوئی ہے کہ اب امریکہ ایک آلموسٹ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ون پارٹی سٹیٹ بن گیا ہے. ریپبلکن دا وائٹ ہاؤس ڈونلڈ ٹرمپ, ریپبلکن کنٹرول کر رہے ہیں سینٹ آف امریکہ, ہاؤس آف ریپرزینٹیوز یعنی کہ کانگریس, تو وہ اور ریپبلکن پارٹی کا کنٹرول اس کے پاس ہے, ٹرمپ کے پاس, تو وہ کلیئر لا. اور میں سمجھتا ہوں, میں آپ سے متفق ہوں کہ یہ کچھ رولز آف دا گیم ہونے چاہیے. ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ہر الیکشن کے بعد, حالانکہ اس کو روکنے کی کوشش کی گئی امریکن اسٹیبلشمنٹ نے, اس کے خلاف قاتلانہ حملے 2 دفعہ ہوئے, اس کے خلاف کیمپین بھی چلا, اور لیکن جب الیکشنز لوگوں نے کہہ دیا کہ وی آر ود ٹرمپ, بات ادھر ختم ہوگی, اور کتنا سکون کے ساتھ اور سموتھلی سارا کچھ ہوا ہے. تو میرے خیال میں ہمارے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ ہے, ہمیں بھی لیسن سیکھنے چاہیے. سیاسی لڑائی اپنی جگہ, تنازع اپنی جگہ, لیکن یہ اس کو ایک ذاتی دشمنی نہیں تقسیم کرنا چاہیے. ایگزیکٹلی, اور دنیا کی اسٹیبلشمنٹ کو چلانے والی اسٹیبلشمنٹ کو ہرانا یقینی طور پہ کوئی بہت بڑا اس میں مارجن چاہیے ہوتا ہے, بہت بڑا دل چاہیے ہوتا ہے, اور ایک بہت بڑا عزم چاہیے ہوتا ہے, جو کہ ہمیں نظر بھی آیا. اب ذرا پاکستان کو ریلیٹ کر لیتے ہیں, جو پاکستان کے تعلقات امریکہ کے ساتھ ہمیشہ سے رہے ہیں, ماضی میں بھی اگر ہم دیکھیں بڑا قدیم تعلق ہے. تو واٹ ڈو یو تھنک کہ واٹ از گوئنگ ٹو بی نیکسٹ, کیا چینجز آنے کے لیے جا رہے ہیں؟ اور ایک پارٹی کو بڑے کوئی ان کے ساتھ ایسے کچھ لگتا ہے کہ روابط ہیں, یا ان کو بہت زیادہ یقین ہے کہ بھئی اب کچھ بہت چینج ہونے والا ہے پاکستان کے اندر, تو اتنا بڑا چینج جو دنیا میں ہوا ہے اس کو رجیم چینج ہی کہیں گے, تو کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کیا چینج آنے جا رہا ہے؟ پاکستان کی سیاست پر, پاکستان کی جو اوور آل سچویشن ہے, خارجہ پالیسی کی بات کر لیں, دیگر تعلقات ہیں, ان پہ کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیں جی, امریکہ ابھی بھی ایک بہت بڑی پاور ہے, اور ان کے جو اثرات ہوتے ہیں ان کی گفتگو کا, یا ان کے اقتصادی اور سیاسی یا جو بھی سارا سلسلہ ہے, وہ ہر خطے میں اثر انداز ہوتے ہیں. پاکستان کے حوالے سے میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو جو بریفلی مینشن کر دوں کہ کل جو اس نے وکٹری سپیچ کی ہے اپنی, میرے خیال میں بڑی مثبت تھی. ٹرمپ کی بات کر رہا ہوں, انہوں نے کہا کہ وی مسٹ ہیل دا وونڈ, ہے اس میں ملم پٹی لگانا چاہیے, جو ہمیں بھی کرنا چاہیے بائی دا وے. اور دوسرا اس نے کہا کہ جو جنگیں ہو رہی ہیں میں آپ کو کمٹمنٹ دیتا ہوں کہ میں اس کو خاتمہ کروں گا. پاکستان میں یہ دیکھیں جی, ٹرمپ کے ایک تعلق رہا ہے, اور میرے خیال میں وہ ابھی بھی قائم ہے تھرو جو ڈونرز ہیں پاکستانی کمیونٹی کے ہیں, کیونکہ پاکستان کے کافی لوگوں نے اس کو فنڈنگ بھی کی ہے, ڈونیشنز بھی دی ہیں, اور ان لوگوں کا تعلق ایک وابستگی بھی ہے سیاسی جماعت سے. تو میرے خیال میں وہ ہو سکتا ہے, آپ سرپرائز نہ ہو کہ ایک لانگ ڈسٹنس کال آ سکتی ہے امریکہ سے 051 ایریا کوڈ میں کہ جناب آپ بھی ذرا دست شفا کریں, اور میرا دوست ہے قیدی نمبر 804, اس کی رہائی کے لیے وہ آواز اٹھائیں. تو یہ آپ پیش گوئی کر رہے ہیں. یہ غیر روایتی سیاستدان ہے, یہ سکرپٹ نہیں فالو کرتا. جو کاملا ہیرس ہیں, بائیڈن ہیں, ان کو سکرپٹ دی جاتی تھی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی, یا اسٹیبلشمنٹ کے پینٹاگون کی, یا CIA کی, کہ جناب یہ ٹاکنگ پوائنٹ سے یہ بات کرنی ہے, یہ نہیں کرنی. یہ اس ٹائپ کا بندہ ہی نہیں, یہ تو ٹیلی فون اٹھا لیتا ہے, ڈائریکٹلی وہ بات کر لیتا ہے پوڈ کاسٹ میں, یا ٹویٹ کر دیتا ہے, ایکس
के ऊपर, तो इसकी अप्रोच ज़रा डिफरेंट है। तो ये आप इसके लिए ज़हनी तौर पर हमें तैयार होना चाहिए इस बात के लिए। ठीक है, बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हैं आप शाहिद साहब। एक मरतबा फिर से आपने एक बहुत बड़ी पेशगोई कर दी। अब देखते ही हैं कि इसमें कितना टाइम लगता है, क्योंकि ये वाली जो पेशगोई आपने की थी ये तो बहुत ही जल्दी साबित हो गई है। ज़रा ट्रंप, चीन और मैक्सिको के हवाले से भी हम थोड़ी सी अगर गुफ्तगू करें तो हमने देखा है कि जब जब ये मामला आता है तो इसको एशियाई सतह पर उठाया भी जाता है। इसके साथ साथ ये भी है कि आपको लगता है कि इसका इम्पैक्ट कुछ पाकिस्तान पर आएगा, जो ट्रंप चीन और मैक्सिको का नाम लेकर कह चुके हैं कि दोनों मुल्कों की जो अशिया है उस पर ड्यूटी बढ़ाई जाएगी, तो उन पर जो ड्यूटी बढ़ेगी उसका असर पाकिस्तान पे आता नजर आ रहा है? देखिए जी, वो उसकी जनरल अप्रोच है कि टैरिफ्स की, ड्यूटीज की 10% टैरिफ उनकी जानिब से कहा गया है, आई गेस कि वो लगाएंगे। हाँ जी, वो उसने ये भी कहा है कि मैं एक दो स्पीचेस में सुन रहा था उसकी, ट्रंप की, मैं कैंपेन बड़ा क्लोजली फॉलो किया, कि टैरिफ इज़ अ वेरी नाइस वर्ड, आई लव द वर्ड टैरिफ। और वो उसने चाइना पर कितने टैरिफ्स लगाए, उनकी ड्यूटी बढ़ा दी। बल्कि उसने इंडिया के खिलाफ भी बयान दिया कि इंडिया के जो हम वीज़े देते हैं बकौल ट्रंप के, HB1 वीज़ा एक है उनका जो स्पेशलिस्ट के लिए देना जाते हैं, जो बाहर से जो लोग आते हैं, टेक्निकल स्टूडेंट्स जॉब्स के लिए, IT के जॉब्स के लिए। कहता है ये वीज़े जो हम दे रहे हैं इंडिया को, ये हमारे जॉब्स ये चोरी कर रहे हैं बकौल उसके, दे आर स्टीलिंग आवर जॉब्स। सो उसका अप्रोच टैरिफ्स के बारे में वो अक्रॉस द बोर्ड है। उसमें ताल्लुक़ ये नहीं कि पाकिस्तान है या हिंदुस्तान है या चीन है। वो समझता है कि चूँकि उसने कहा है कि अमेरिका फ़र्स्ट, मैं अमेरिका के जो लोगों के नौकरी भी दिफा करूँगा और हमारी मईशत को भी आगे लेके चलूँगा, अमेरिका की मईशत को। तो उस हवाले से उसकी अप्रोच है टैरिफ्स की। गो कि उसमें तनकीद भी होती है कि कई दफ़ा टैरिफ्स का जो लगाते हैं उसका नुकसान अमेरिका को होता है। मसलन जब उन्होंने ज़राअत पर लगाए तो अमेरिका के जो थे एक्सपोर्ट्स टू चाइना वो इफेक्ट हो गए बड़े, और अमेरिका में बड़ा शोर भी मचा कि जनाब हमारे तो फिर फीजिबल हमारे ज़राअती जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं। तो लेकिन उसने ऐलान ज़रूर किया है, अब पता नहीं किस हद तक वो उसको इम्प्लीमेंट करेगा पूरी तरह। अच्छा, चूँकि शाहिद साहब हमने देखा कि ये बाकायदा तौर पर एक बिज़नेस माइंडेड बंदा है और बहुत, अब तो खैर वो सबसे ज़्यादा दुनिया में अमीर तरीन सदर बन चुके हैं, तो आपको लग रहा है कि पाकिस्तान में इसका कोई अच्छा इम्पैक्ट इस सेंस में आएगा कि सरमायाकारी के हवाले से वो कुछ बातचीत को आगे बढ़ाएंगे? क्योंकि वो पहले भी अपनी कई तकारीर में कह चुके हैं, पाकिस्तान का नाम लेकर, मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक का नाम लेकर, कि हम नुकात को बेहतर करें, क्योंकि हमें मुल्कों को आगे लेकर चलना है। सियासत एक तरफ है, लेकिन जो ममालिक के साथ रवाबित होने चाहिए इस मामले पर वो उसको एक वो अलग तरह से देखते हैं। देखिए जी, ट्रंप की भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की। बेसिकली ट्रंप जो है ना, ये रवायती सियासतदान नहीं है, ये बिजनेसमैन है, पैसा बनाना आता है, एंड ही बिलीव्स, उसकी किताब का क्या नाम है, द आर्ट ऑफ द डील, कि जी ठीक है कारोबार कैसे करना है, डील करो। डील का मतलब है तुम लोग कुछ दो और हम मिलके सब फायदा उठाएं। दिस इज हिज माइंडसेट, और वो खारजा पॉलिसी में भी, इक़्तिसादी पॉलिसी में भी होगा। उसकी दो गुफ्तगू हुई हैं पाकिस्तानी लीडर्स के साथ। एक उनकी गुफ्तगू हुई थी दिसंबर 2016 में प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के साथ, और उन्होंने उसको नया इलेक्शन जीता था ये हिलरी को, और उन्होंने बड़ी तारीफ की। हमारी तरफ से थोड़ी सी गलती होगी, मैं समझता हूँ कोताही होगी, कि वो जो निजी गुफ्तगू थी जो मियाँ नवाज शरीफ साहब से उसने की थी, वो हमने खुशी में या एक्साइटमेंट में, क्योंकि बातें बहुत मुस्बत की थी, उन्होंने कहा पाकिस्तानीज़ आर अ फैंटास्टिक पीपल, पाकिस्तानीज़ आर अ ग्रेट पीपल, दे आर हार्ड वर्किंग पीपल, पाकिस्तानीज़ इन मैनहट्टन एंड न्यूयॉर्क दे आर माय बेस्ट फ्रेंड्स, और वी वांट टू हैव क्लोज रिलेशंस विद पाकिस्तान। इस टाइप की बातें की। वो हमारे लोग बड़े एक्साइटेड हो गए, यार ये तो बड़ा यार है हमारा, छाप दो। जब वो उन्होंने उसकी ट्रांसक्रिप्ट छाप दी तो वो जो इंडियन लॉबी है, दूसरे भी लॉबीज़ हैं, उन्होंने कहा कि यार ये तो पाकिस्तान की क्या बात है, आप तो हम इंडिया है। तो वो फिर पीछे हट गया ज़रा बेचारा। तो वो हमारे से गलती हुई। दूसरा मौका फिर आया जब चेंज हुआ, रजीम चेंज हुआ पाकिस्तान में 2017, उसमें इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई 2018 में। हाँ, तो 2019 में जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान गए तो उन्होंने वही बातें रिपीट की। सिर्फ फ़र्क ये था, उसने ये भी कहा कि माय फ्रेंड इमरान खान, उसको फ्रेंड का दर्जा दे दिया, और उसको प्राइवेट टूर भी कराया, क्योंकि वाइट हाउस एक दफ्तर भी है सरकारी प्रेसिडेंट का, और घर भी है, रेजिडेंस भी है। प्राइवेट रेजिडेंस ले गया, उसकी बीवी जो मेलेनिया आ गई बड़े लिबास पहन पून के, और कहा गया आई वांट अ सेल्फी विद इमरान खान। उसको दे ट्रीटेड हिम लाइक अ सेलिब्रिटी।
اور اس میں بھی اس نے تعریف کی. میں بنیادی بات کر رہا ہوں جو مشترکہ بات ہے دونوں وزیر اعظم سے جو بات ہوئی, میاں صاحب ہوں یا عمران خان صاحب ہوں, مختلف ادوار میں دونوں دفعہ اس نے پاکستان کے بارے میں, پاکستانی عوام کے بارے میں اور پاکستانی امریکنز کے بارے میں, کیونکہ وہ نیو یارک رہتا ہے اور آپ کو پتہ ہے نیو یارک میں تو پاکستانی بھرے ہوئے ہیں, نیو یارک سٹی میں, اور اس میں لوگ کام بھی کرتے ہیں, بزنس بھی کرتے ہیں, کوئی ٹیکسی بھی چلاتے ہیں, کوئی اور اسٹوڈنٹس بھی ہیں اور پرماننٹ ریزیڈنٹس بھی ہیں. تو ہماری اچھی خاصی کوالٹی پریزنس, ڈاکٹرز, انجینئرز, پروفیسرز بھی ہیں. تو اس نے پازیٹیو باتیں کی. تو اس وقت دا بال از ان آور کورٹ. ہم اب دیکھیں کہ ہم اپنا کتنا ہوم ورک کرتے ہیں. ہم اس کو روایتی سفارتکاری کے ذریعے نہ ڈیل کریں کہ فائل بھیجو جی اور وہ فائل جائے گی فارن آفس ٹاکنگ پوائنٹس. آپ اپنا ایک پلان تیار کریں کہ ہم امریکہ کو کیسے انگیج کر سکتے ہیں, اور یہ جو نیا, میں سمجھتا ہوں اٹس اے نیو اپرچونٹی کہ ہم تعلقات کو ریسیٹ کریں. ریسیٹ سے مراد ہے کہ ہم اثر نو دیکھیں کہ کن ایشوز پر ہمارا تعاون بڑھ سکتا ہے ٹرمپ انتظامیہ کے دور میں امریکہ کے ساتھ, کن ایشوز پر ہم کہتے ہیں یہ ریڈ لائن ہے. مثلا ہم کہتے ہیں نیوکلیئر ریڈ لائن ہے, کشمیر ریڈ لائن ہے, چائنا کے ساتھ تعلقات اور سی پیک یہ ہماری ریڈ لائن ہے. لیکن ہم تجارت, توانائی, تعلیم, اقتصادیات, ریجنل کنیکٹیوٹی, دہشت گردی, انٹیلیجنس شیئرنگ اگینسٹ داعش, ان چیزوں پر تو ہمارا تعاون ہو سکتا ہے. پلس ہمارا ڈائسپورا ہے, ہمارے جو پاکستانی امریکنز ہیں ماشاءاللہ وہ بڑا ایک ہمارے ان آفیشیل ایمبیسڈرز ہیں. اب ان کو بھی, ان کے رول کو بھی آپ بڑھائیں. ان کو یہ نہ سمجھیں کہ وہ پرو دس ہے یا فلانے ہیں یا وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں یا گورنمنٹ کے ساتھ ہیں. وہ ایشو پاکستان کا ہے, پارٹی کا نہیں ہے. ان کو بھی ٹریٹ کریں کہ وہ ہمارے حلیف ہیں, ہمارے نمائندے ہیں, ہمارے ترجمان ہیں, ہمارے غیر سرکاری سفیر ہیں امریکہ کے اندر, کیونکہ ان کا تو ایز امریکن سٹیزنز ان کا انگریس ہے. تو ہمیں اپنا ہوم ورک کرنا پڑے گا. یہ صرف ہم بیانات گپ شپ مارنے نہیں, اور ٹھک 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 اسپیسیفک بات کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا نادر موقع ہے کہ ہم ملک کے لیے, اپنی ریاست کے لیے, اپنے سلطنت کے لیے, مملکت کے لیے اور اپنے عوام کے لیے فائدہ اٹھائیں. یہ ہم بات نہ کریں اپنی ذات کے لیے کہ مجھے کچھ نوکری دو یا مجھے میری کرسی بچاؤ یا مجھے ایکسٹینشن دو یا اپنا کوئی فیملی کا فائدہ اٹھائیں. ایگزیکٹلی. اچھا, میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں, خواجہ آصف صاحب نے ابھی ایک پروگرام میں ایک نجی ٹی وی پہ بیٹھ کر گفتگو کی. انہوں نے کہا مجھے نہیں لگتا کہ ایک شخص کی وجہ سے امریکہ اپنے تعلقات پاکستان کے ساتھ خراب کرے گا. آپ اس اسٹیٹمنٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا کہا تھا انہوں نے؟ خواجہ آصف صاحب نے ایک پروگرام میں کہا ہے, ایگزیکٹلی انہوں نے ایک پروگرام میں کہا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ ایک شخص کی وجہ سے اپنے تعلقات پاکستان کے ساتھ خراب کرے گا. یہ کاپی پیسٹ والا معاملہ نہیں ہے, جس طرح سے جو چیزیں چلتی آ رہی ہیں وہ ویسے ہی چلتی رہیں گی. سو واٹ ڈو یو تھنک, واٹس یور اوپینین؟ دیکھیں نا جی, جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے, ایک تاریخی تبدیلی آئی ہے. اور یہ جو ہے نا بزنس ایز یوزول نہیں چلے گی کہ جی وہ جو پالیسی تھی کہ کنٹینیوٹی ہوتی ہے, امریکن سسٹم ہے, یہ وہ, اس کے اپروچ ہی ڈیفرنٹ ہے. یہ وہ شخص ہے جو پوٹن کے خلاف بات کرنے کو تیار نہیں ہے, جس کو امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ, امریکہ کے سیاستدان دشمن سمجھتے ہیں. یہ وہ شخص ہے جو شمالی کوریا, جو کہ جس کو کہتے ہیں کہ ایکسس آف ایول, سب سے بڑا دشمن جو ہے کم جونگ ان, اس کے ساتھ 3 میٹنگز کی ہیں اس نے. اس تو سوچ ہی نہیں سکتا کوئی. یہ وہ شخص ہے جس نے کشمیر کا ذکر کیا جو کسی اور پریزیڈنٹ نے نہیں کیا. یہ فائل ورک نہیں ہے. تو یہ کہنا کہ جی بائیڈن یا کاملا یا جو اس سے پہلے جو پیشوا کنٹینیوٹی ہوگی کوئی فرق نہیں, ناٹ ایٹ آل. یہ ڈفرنٹ قسم کا بندہ ہے, اس کی اپروچ ڈفرنٹ ہے, اس کا سٹائل ڈفرنٹ ہے, اس کی سوچ مختلف ہے, اس کا طریقہ اور پالیسیز بھی مختلف ہوں گی. بی ویری کلیئر آن دیٹ. تو یہ اس کو ہم روایتی زاویے سے نہ دیکھیں کہ وہ فائل ورک ہوگا تو پھر ٹاکنگ پوائنٹس ایکسچینج ہوں گے اور یور ایکسلنسی. ایگزیکٹلی, آج یو آر کلیئرلی سیئنگ کہ وہ فائل ورکس پہ تو بلیو کرتے نہیں ہیں. ان کا جو اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے فون اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی جی یہ چیز ہے, اس کو کرنا ہے, ایسے کرنا ہے. امیگریشن پالیسیز پر ذرا بات کر لیتے ہیں کہ پاکستانی طلبہ ایک بہت بڑی تعداد میں جاتے ہیں وہاں پر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے. اس کے علاوہ ہمارے بڑے بڑے بزنس مین وہاں پر بزنسز سیٹ کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ملازمت لینے کے لیے ہر کوئی بے چین رہتا ہے وہاں پہ. ظاہر ہے امریکہ ایک بہت پاورفل کنٹری ہے, پاورفل ملک ہے, پوری دنیا کی معیشت کو وہ چلا رہا ہے. تو کیا سمجھ رہے ہیں کہ جو اب پالیسیز ہیں ان میں کوئی جو چینجز آئیں گے وہ پاکستان کے لیے بہتر ثابت ہوں گے یا کہیں نہ کہیں اس پر ڈنٹ لگے گا؟ دیکھیں جی, ان کی جو بیسک پالیسیز ہیں میں سمجھتا ہوں اس سے ہمارے لیے کوئی نقصان نہیں ہے. وہ کولڈ وار نہیں شروع کرے گا, وہ نیٹو کی ایکسپینشن نہیں شروع کرے گا, وہ نئی جنگ نہیں شروع کرے گا,
وہ ہندوستان کی بالادستی کے لیے ہندوستان کو اسلحہ نہیں دے گا. چائنا کے ساتھ وہ کمپٹیشن ضرور چلائے گا, لیکن وہ جو بائیڈن کر رہا تھا کہ نئے الائنسز بنائے, کوارڈ بنا رہا ہے, آکس بنا رہا ہے, ایشین نیٹو بنا رہا ہے, یہ کام وہ نہیں کرے گا. بلکہ وہ تو کہہ رہا ہے کہ جناب اپنا کسی نے دفاعی کام بھی کرنا ہے, ایڈ لینی ہے, پیسہ دو پھر کام کراؤ, میں فری چیز کوئی نہیں دوں گا کسی کو, اپنا اپنا خرچہ کرے. تو وہ ہندوستان کے لیے بھی ایک میسج ہے, کیونکہ ہندوستان اپنی علاقائی پولیس مین کا رول, علاقائی بالادستی کا رول امریکہ کے کندھے پر بنانا چاہ رہا تھا چین کے خلاف, اور جو ایکچولی پاکستان پر دباؤ ڈالنے کے لیے. تو وہ میرے خیال میں اس میں بھی تبدیلی آئے گی. تو اس حوالے سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم بڑا سنجیدہ قسم کا ملکی مفاد کے حوالے سے ہوم ورک تیار کریں کہ کس طریقے سے ہماری انگیجمنٹ ہو سکتی ہے. ایک تو ہماری سفارتکاری واشنگٹن ڈی سی میں امریکہ کے اندر غیر روایتی اور پرو ایکٹیو ہونی چاہیے. ہاتھ سے ہاتھ بیٹھ کے نہ بیٹھے رہیں کہ وہ انتظار کریں کیا ہوگا. دوسرا ہے کہ ہم اپنے طرف سے بھی انیشیٹیوز تیار کریں کہ ہم کہاں انگیج کر سکتے ہیں, کس لیول پر کر سکتے ہیں, اور ہمارے کیا تعلقات ہیں. فی الحال تو لگتا ہے کہ ہمارے ٹرمپ کے جو کیمپ کے ساتھ تعلقات نہیں ہیں, اور ٹرمپ پاکستان میں وہ ایک شخص کے ساتھ ہے جس کو وہ پسند بھی کرتا ہے, مہمان ہے, یعنی کہ قیدی نمبر 804. تو وہ لیکن اس کے بیونڈ ہماری کوئی مجھے تو انگیجمنٹ نہیں لگتی کسی کے ساتھ نہ رابطہ تھا, کیونکہ ہمارے ہاں ایک بڑی چھوٹی سوچ ہے, نیرو مائنڈڈ سوچ ہے, اور شارٹ سائٹڈ سوچ ہے. ہمارا خیال تھا کہ ٹرمپ فارغ ہوا تو اب تا حیات ختم ہو گیا, ٹرمپ کی سیاست بھی ختم ہو گئی, ٹرمپ فارغ ہو گیا, اور اب تو ڈیموکریٹس آئیں گے, بائیڈن نہیں آؤگا تو اس کی وہ کاملا ہارس ہو جائے گی, کیریئر ختم ہو گیا. تو اسی لیے کئی لوگوں نے ٹرمپ کے خلاف بیانات شروع کر دیے ٹرمپ کو ادھر, حالانکہ اس کا پاکستانی سیاست سے کوئی تعلق نہیں, وہ تو امریکی سیاستدان ہے. اور ہمیں نہیں چاہیے تھا. مشاہد حسین صاحب, میں یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ نہ اس کا پاکستان میں فی الحال کوئی انٹرسٹ نظر آتا ہے, کیونکہ افغانستان سے جو فوجی انخلا ہے اس کے بعد تو پھر کوئی انٹرسٹ باقی نہیں رہا. اور دوسری چیز یہ, نہ یہاں پہ ہماری کوئی پالیٹکس میں ایز سچ کوئی رول ہے, نہ معیشت میں کوئی بہت بڑا رول ہے. باوجود بھی یہاں پہ پاکستانیوں کو مسئلہ کیا تھا, کیوں اپوننٹ اس کے بن کے سامنے آ رہے تھے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ بات. یہ آپ نے بڑا اہم سوال کیا. ایک تو خیر ہے کہ دو پہلو میں اس کا جواب دے دیتا ہوں if I may. نمبر 1 کہ پاکستان میٹرز, یہ کہنا کہ پاکستان کی اہمیت نہیں رہی یا پاکستان کی وہ امپورٹنس رہی, میں اس سے اختلاف کرتا ہوں. جس خطے میں پاکستان لوکیٹڈ ہے وہ اس وقت عالمی سیاست, جیو پالیٹکس اور جیو اکنامکس میں it is the most strategic part of the world. اس سے زیادہ اسٹریٹجک حصہ نہیں. ایک طرف ہندوستان, ایک طرف چین, ایک طرف روس, ایک طرف وسطی ایشیا, ایک طرف ایران, ایک طرف افغانستان. This is where the action is. سارے ایشوز ہی یہ ہیں. کولڈ وار کے کمپٹیشن کہہ لیں, نیوکلیئر ویپنز کا کہہ لیں, ٹیررزم کہہ لیں, ایکسٹریمزم کہہ لیں, ریجنل کنیکٹیوٹی کہہ لیں, اکنامک پائپ لائنز کہہ رہے ہیں, انڈین اوشن کہہ لیں, عربین سی کہہ رہے ہیں, تیل کہہ رہے ہیں, منرل ریسورسز کہہ رہے ہیں. دس از ویئر دا ایکشن از. اور پاکستان ان 5 مسلم مڈل پاورز میں ہے جو اگلے 10 سال میں اس خطے کے فیصلہ کریں گے. پاکستان, ایران, سعودی عربیہ, ترکی اور انڈونیشیا, یہ مسلم مڈل پاورز ہیں. بات ہوئی کہ پاکستان میٹرز اینڈ وی آر دا اونلی مسلم کنٹری ود نیوکلیئر ویپن. 7-8 لوگ ہیں دنیا میں ممالک جن کے پاس یہ بم ہے, تو وہ ایک ہے. دوسرے بات آپ نے بالکل صحیح فرمایا, میں خود قاصر, میں سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے اس کو پاکستان کے اندر ایک سیاسی ایشو کیوں بنایا. ٹرمپ کا مسئلہ امریکہ میں ہے, کیونکہ ہم نے, اور یہ غلطی تھی ہماری, اور یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا انڈرسٹینڈنگ انٹرنیشنل پالیٹکس کی اور امریکہ کی سیاست کی کتنی نہ سمجھ والے بنے, وی آر ill informed, کہ ہم اس کو لنک کر رہے ہیں عمران خان کے ساتھ. چونکہ ہماری لڑائی عمران خان کے ساتھ ہے, ہم نے اس کو 2 گالیاں دینی ہے کہ ٹرمپ عمران کا یار ہے تو اس کو بھی گالی دو, اور دونوں ایک ہے, اور ٹرمپ کو استعمال کرو کہ جی عمران کو اٹیک کرنے کے لیے. تو اب فائدہ کیا, لوگوں نے اپنی ٹویٹس ختم ڈیلیٹ کی ہیں, لوگوں نے اپنے جو بیانات دیے تھے وہ انہوں نے کینسل کیے ہیں, کاٹے ہیں. تو یہ عجیب بات ہے. اب وہی لوگ خوشامد کر رہے ہیں, ہاں جی بڑے عظیم لیڈر ہیں, ٹرمپ کی تاریخی فتح ہوئی ہے, ماشاءاللہ, بہت مبارک ہو, دینے کے لیے, ہاتھ ملانے کے لیے اس کو. تو ایسے کام ہمیں نہیں کرنے چاہیے جس کے نتائج خراب ہوں اور جس کو بعد میں ہمیں پچھتاوا ہو اور ہمیں ندامت ہو کہ یار یہ تو ہم نے بڑی بے وقوفی کی اور ہمیں سوچ ہماری غلط تھی. تو ہمیں ذرا تھوڑی سی دورس اور سوچ سمجھ کے پھول کے قدم لینے چاہیے بین الاقوامی سیاست. اپنی سیاست اپنی جگہ,
ان کی سیاست اپنی جگہ. لانگ ٹرم سوچتے نہیں ہے نا ہم. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے پاکستانی قوم کا بھی اور ہمارے حکمرانوں کا بھی کہ لانگ ٹرم سوچ ہی نہیں نا. ہماری آج کی سوچ ہے یا کل کی سوچ ہے. بالکل. اچھا میں تھوڑا سا نا انڈیا کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بھی میں جاننا چاہوں گی کیونکہ جو ماضی میں اگر ہم ٹریک ریکارڈ دیکھیں یا جب ان کی حکومت تھی اس حوالے سے بات کریں تو مودی کے جو ریلیشنز ہیں وہ کافی اچھے اور تگڑے رہے ہیں ہمیشہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اور وہ اس کا بھی برملا اظہار کرتے آئے ہیں. تو آگے آنے والے دنوں میں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو تعلقات ہیں ان تعلقات کا اثر کوئی پاکستان پہ پڑ سکتا ہے یا نہیں, یا ان کے وہ سیپریٹ تعلقات ہیں اور پاکستان کے ساتھ جو ٹرمپ کے تعلقات بننے جا رہے ہیں یا ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں؟ مزے کی بات ہے کہ ہندوستان والوں نے بھی وہی کام کیا جو ہمارے لوگ کر رہے ہیں. انہوں نے پہلے وہیں سے تو آزادی لے کر یہاں پہنچے نا. سارے مندروں میں پوجا کرائی کہ کاملا ہارس جو ہے جیتے. آپ کو پتا ہے انہوں نے پوجا کرائی, دعا کرائی کہ جی وہ ہماری ہندوستان نجات خاتون ہے اور وہ جیتے, اور اس کے لیے سب دعا کر رہے تھے, پوجا کرا رہے تھے, جو بھی ان کے مندر میں بھی ہوتا ہے سارا کچھ ہوتا ہے. اور بڑے وہ خوش تھے کہ دیکھیں جی ہماری بندی آ رہی ہے جس کے والدہ ہندوستان سے تھی, اور ہم کہیں گے جیسے رشی سنک تھا ہندوستان لندن میں یو کے میں, تو امریکہ کا بھی صدر جو ہے وہ بھی ہندوستان نجات ہے. اب جب اس کی شکست ہوئی انہوں نے, میں دیکھا انڈین میڈیا نے ایسے یو ٹرن کیا, انہوں نے کہا نہیں وہ تو ٹرمپ بھی تو ہمارا یار ہے, چھوڑو اس کو کاملا کو, ٹرمپ ہمارا دوست ہے, مودی کا یار ہے. اور مودی نے اپنے ٹویٹ میں بھی فوٹو بنا دی فلانا ہاؤڈی مودی وغیرہ. یس مودی کے اچھے تعلقات ہیں, مودی کا بڑا پلیزنٹ انٹریکشن ہوا جیسے ہمارے پرائم منسٹر کا بھی ہوا بڑا اچھا. کوئی ایسی بات نہیں, انہوں نے دونوں کو ایک بیلنس میں رکھا. بلکہ میں سمجھتا ہوں ہمارے پرائم منسٹر کو عمران خان کو زیادہ وارملی اس نے ویلکم کیا ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں. اور جو ہاؤڈی مودی کا ایونٹ تھا میں نے پورا دیکھا بھی تھا, سنا بھی تھا, اس کو ٹرمپ نے یہ بھی کہا تھا کہ مودی نے جو لب و لہجہ اختیار کیا ہے پاکستان کے بارے میں وہ ان کو پسند نہیں آیا. Use the word, I was a bit surprised at the tone of Mr. Modi's remarks on Pakistan. مطلب ہے اس کا مطلب تھا مودی کے جو پاکستان کے بارے میں ٹرمپ نے اس کی کچھ تحفظات بڑے پولائٹ زبان میں اظہار کیا. تو وہ پاکستان کو ہندوستان کے زاویے سے نہیں دیکھے گا. لیکن یہ ہندوستان کے خصوصی تعلقات ہیں, ان کے ساتھ بڑے اچھے, ہندوستان کا ڈائسپورا بھی ہے, لیکن وہ ایک کام نہیں کرے گا کہ ہندوستان کو زیادہ اسلحہ بیچے اور ہندوستان کو وہ مراد دے جو بائیڈن دیتا رہا, جو کاملا دینا چاہتی تھی, تاکہ ہندوستان کی بالادستی علاقے میں قائم ہو. ایسا کام وہ نہیں کرے گا, which is good news for us. اور دوسرا ہے کہ کچھ بیلنس مینٹین کرے گا. لیکن میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بھی تو کچھ کریں نا جی. ہم یہ نہ انتظار کریں کہ وہ کیا کریں گے, ہماری طرف سے کیا انیشیٹو ہے, کیا ہم نے کوئی سوچ اختیار کی, کیا ہمارے حکومت نے کوئی نئے حکمت عملی تیار کی, کیا ہم نے کوئی سبق سیکھا ماضی سے, کیا ہم نے کوئی تعین کیا کہ ہمارا یہ اسٹریٹجی ہے, یہ ہمارا فوکس ہے, اور ریسیٹ جو کریں گے امریکہ کے ساتھ تعلقات اس میں ان ایشوز کو آگے لے کے چلیں گے. تو ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے, ورنہ تو پھر وہ گفتن نشستن برخاستن والا کام ہو جائے. اور ابھی بھی مجھے لگ رہا ہے ایسے ہی چل رہا ہے. مشاہد حسین صاحب, میں ایک آرٹیکل پڑھی تھی نیو یارک ٹائمز کے اندر, تو اس میں بڑا اچھا ایک صحافی نے وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ جو ٹرمپ کے آنے کے بعد جو ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے نا وہ پاورٹی نہیں ہے, وہ انفلیشن نہیں ہے, وہ خارجہ اور سفارتی تعلقات نہیں ہیں, بلکہ ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ بارڈرز اور بارڈرز مینجمنٹ ہے. سو what's your opinion for this, کہ کیا سمجھ رہے ہیں آپ کہ وہ جو بارڈر سچویشن کی بات کر رہے ہیں یہ ان کی بات ہو رہی ہے جو انلیگل طریقے سے وہاں پر آتے ہیں؟ جی یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو. دیکھیں نا, ٹرمپ نے دو ایشوز پکڑے تھے. ایک اس نے اکانومی پکڑا کہ انفلیشن ہے, اور آپ نے دیکھا ایک سروے آیا تھا گیلپ کا جو میں نے اپنے ٹویٹ میں کوٹ بھی کیا تھا, اس میں تھا کہ 72% of Americans feel that America is going in the wrong direction under Biden and Kamala Harris. اور دوسرا تھا اس میں سروے میں, گیلپ کا سروے تھا بائی دا وے, یہ ابھی 2 ہفتے پہلے آیا تھا, کہ 62% of Americans feel that inflation has become worse اور ہمارا نقصان ہو رہا ہے. تو میں نے کہا کہ اس کا تو پھر خمیازہ بھگتنا پڑے گا کاملا کو ہی نا, اس کا بلیم تو اس پر ملبہ گرے گا, کاملا not on Trump, number 1. دوسری بات ہے جو اس نے بات کی ہے, بڑی ریڈیکل بات کی ہے ٹرمپ نے. ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ جو انلیگل ہیں, اب امریکہ میں 12 ملین لوگ انلیگل ہیں, زیادہ تر یہ ساؤتھ امریکہ, میکسیکو, وہاں سے آ رہے ہیں, لیٹن امریکہ. اور بائی دا وے پچھلے سال میں آپ کو یہ فگر دیتا چلوں جی, اور ایک اور بتاؤں, بڑی انٹرسٹنگ فگر دے رہا ہوں آپ کو. پچھلے سال تقریباً 1 لاکھ ہندوستانی بھی
इलीगल तरीके से अमेरिका दाखिल हुए इसी रास्ते से। उनकी शक्लें भी मिलती हैं लैटिन अमेरिकन के साथ, वो सर टाइप का। तो आप इंडियन मीडिया भी देख लें, ये अब वो भी उसमें इलीगल, उनकी कैटेगरी बड़ी हाई है एशिया में। सबसे नंबर 1 इंडिया है जो इसके इलीगल लोग, कोई पंजाब से आ रहा है, कोई यूपी से आ रहा है, कोई बिहार से आ रहा है। उनकी स्टोरीज बड़ी छपी हैं, पता नहीं कहाँ से बेचारे दूर दराज से खवातीन, यंग लोग हैं ज़्यादातर बेरोज़गार, क्योंकि मोदी के ज़माने में 45% अनएम्प्लॉयमेंट थी यूथ के अंदर। तो उस हवाले से इसने कहा है कि मैं मास डेपोर्टेशन करूंगा, यानी कि मैं डिपोर्ट कर दूंगा, निकाल दूंगा अमेरिका से मिलियंस ऑफ पीपल। अब ये देखते ही आसान नहीं है। आप गई होंगी अमेरिका, आप जानती हैं, मसलन कैलिफोर्निया एक स्टेट है, उसमें सारा एग्रीकल्चर का काम तो ये लोग करते हैं बेचारे जो इलीगल इमिग्रेंट हैं, उनको जो एक्चुअल वेजेस हैं वो नहीं मैं मिलते। एग्जैक्टली इस पॉइंट पे आना चाह रही थी। ठीक है, इलीगल्स को सपोर्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन जो बहुत बड़ी तादाद वहां पर वो काम करती है जो नॉर्मली वहां के जो रेजिडेंट्स हैं वो नहीं करना चाहते, जो वहां के इमिग्रेंट्स हैं वो नहीं करना चाहते, वो नहीं करते जी। जी मुशाहिद साहब। जी, तो उस हवाले से ये इसने कहा तो है कि मैं डिपोर्ट करूंगा, निकालूंगा, और पॉपुलर भी है डिमांड, लेकिन आई एम नॉट सो श्योर कि ये कैसे इंप्लीमेंट होगा, क्योंकि अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं, स्टेट्स के अपने लॉज हैं, और ये जो बॉर्डर स्टेट्स हैं, अब टेक्सास, एरिजोना, कैलिफोर्निया, जिनका मेक्सिको के साथ बॉर्डर है, आपने बार्ब्ड वायर भी लगा दी बॉर्डर की, आपने सारा वो कंट्रोल भी कर दिया। अब जो मसलन मेक्सिको का एग्जांपल देता हूं, क्योंकि मैं वो बॉर्डर कई दफ़ा क्रॉस किया है मैंने, कैलिफोर्निया से, सैन डिएगो से, बाय रोड बाय द वे। उधर मैंने देखा है कि जो मंशियात हैं वो मेक्सिको से अमेरिका आ रहे हैं, और जो असला है जो मैक्सिकन ड्रग माफिया इस्तेमाल करता है, बाय द वे, ड्रग कार्टेल्स बड़े बड़े, वो अमेरिका से आता है। तो वो कैसे आता है? इसका मतलब स्मगलिंग हो रही है। राइट। स्मगलिंग में दोनों तरफ के लोग शामिल हैं, और इतनी बड़ी वॉल वगैरह बनाई है, उसके बावजूद लोग क्रॉस करते हैं। वो रियो ग्रैंड रिवर है, कोई स्विम करके आया जाता है, कोई टनल्स के नीचे कोई गारें बनाई हुई हैं, पता नहीं क्या क्या किया हुआ है, उनको उनके नीचे आ जाता है। तो इतना आसान नहीं होगा, और मेरे ख्याल में इसमें लीगल चैलेंजेस भी होंगे। फिर एक और ये भी है कि काफ़ी लोग की फैमिलीज़ हैं जिनके बच्चे अमेरिका में पैदा हुए हैं, यानी कि वो अमेरिकन सिटीजन हो गए चूँकि पैदाइश की वजह से। वालिदैन के पास ग्रीन कार्ड भी नहीं है, लेकिन बच्चे लीगल हैं, वालिदैन इलीगल हैं, तो फिर कैसे करेंगे आप? सो ये भी बड़ा इशू होगा। तो ये कानूनी हवाले से, लॉजिस्टिकली, इंसानियत के हवाले से ये आसान नहीं होगा। लेकिन चूंकि ये पॉपुलर इशू है, क्योंकि अमेरिका की मैशत के इश्यूज हैं। वी आर आउट ऑफ टाइम। लास्टली मुझे बस एक छोटा सा कमेंट 1 वर्ड में बता दीजिएगा कि अब ये जो ट्रम्प के आने के बाद जो दुनिया में एक तब्दीली आने जा रही है, यानी जो दुनिया की पॉलिटिक्स है, उसमें आप किस तरह की तब्दीली देख रहे हैं? जस्ट आई नीड 1 वर्ड एज अ कमेंट। The world will be more stable, more peaceful and more well connected. ज़्यादा अमन होगा, ज़्यादा इस्तेकाम होगा, और जंगों का खात्मा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू रही आपके साथ हमेशा की तरह। बड़े दिन के बाद आपसे मैं गुफ्तगू कर रही थी। थैंक यू मुशाहिद हुसैन साहब, बोल न्यूज़ को अपना कीमती वक्त देने के लिए हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू कर रहे थे। अब जो आने वाले हालात हैं उस पर गुफ्तगू हो रही थी कि ट्रम्प के बाद पाकिस्तान में बिलखुसूस और इसके अलावा दुनिया में क्या चेंजेस आने वाली हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। इस वक्त यहाँ पर वक्त हो गया एक ब्रेक का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।